جوتے، تحریر انتون چیخوف۔ مرکن، ایک پیانو کے سر ملانے والا، زرد چہرہ، ناک پر نسوار کا داغ، کانوں میں روئی ٹھونسے، ہوٹل کے کمرے سے نکلا اور راہداری میں کپ کپاتی آواز سے چلایا، سمیون! خادم! اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر لگتا تھا جیسے چھت گر پڑی ہو یا اس نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ سمیون، خدا کو مانو! خادم کو قریب آتے دیکھ وہ چلایا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں گٹھیا کا مریض ہوں، نازک مزاج، اور تم مجھے برہنہ پا گھومنے پر مجبور کر رہے ہو۔ میرے جوتے کہاں ہیں؟ سمیون کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ جوتے صاف کر کے رکھتا تھا۔ جوتے غائب تھے۔ وہ سر کھجانے لگا، لعنت! جوتے کہاں گئے؟ وہ بڑبڑایا، کل شام صاف کر کے یہیں رکھے تھے، شاید نشے میں کسی اور کمرے میں رکھ دیے۔ ہاں، یہی ہوا۔ جب اتنے جوتے ہوں شیطان بھی گڑمٹ کر دیتا ہے۔ میں نے ایک اداکارہ کے کمرے میں رکھ دیے۔ کیا میں اس معزز خاتون کو پریشان کروں؟ معمولی جوتوں کے لیے ان کی نیند خراب کروں؟ مرکن آہیں بھرتا کھانستا اگلے کمرے کے دروازے پر گیا اور نرمی سے دستک دی۔ کون؟ 1 منٹ بعد عورت کی آواز آئی۔ میں ہوں مادام، مرکن نے شریفانہ لہجے میں کہا۔ معذرت، لیکن میں گٹھیا کا مریض ہوں۔ طبیبوں نے پاؤں گرم رکھنے کو کہا ہے۔ مجھے میڈم لا جنرل شیولستن کے پاس پیانو ملانے جانا ہے۔ برہنہ پا نہیں جا سکتا۔ سمیون نے جوتے صاف کر کے آپ کے کمرے میں رکھ دیے۔ براہ کرم میرے جوتے دیں۔ سرسراہٹ ہوئی، چپل گھسیٹنے کی آواز، پھر دروازہ ہلکا سا کھلا۔ ایک نرم ہاتھ نے جوتوں کا جوڑا مرکن کے پاؤں کے پاس پھینکا۔ اس نے شکریہ کہا اور کمرے میں لوٹ آیا۔ عجیب، وہ جوتے پہنتے ہوئے بڑبڑایا، یہ کیا جوتے ہیں؟ دونوں بائیں پاؤں کے۔ سمیون، یہ میرے جوتے نہیں۔ میرے جوتوں پر سرخ لیبل تھا، کوئی پیوند نہ تھا، ان میں سوراخ ہیں اور لیبل بھی نہیں۔ سمیون نے جوتوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ترچھی نظروں سے مرکن کو گھورا۔ یہ پاول الیگزینڈرچ کے جوتے ہیں، اداکار، ہر منگل یہاں آتے ہیں۔ میں نے دونوں جوڑے ان کے کمرے میں رکھ دیے، وہ آپ کے جوتے پہن کر چلے گئے۔ تو جا، جوتے بدل لا۔ مرکن نے دھاڑ لگائی، اب کہاں سے لاؤں؟ سمیون نے کھسیانی ہنسی ہنسی، وہ 1 گھنٹہ پہلے جا چکے ہیں، ہوا کو کھیت میں ڈھونڈنے جیسا ہے۔ جاہل! اب کیا کروں؟ میڈم لا جرنیل کے گھر جانے کا وقت ہے، میرے پاؤں ٹھنڈ سے سن ہو رہے ہیں۔ مرکن نے کرہتے ہوئے دونوں بائیں جوتے پاؤں میں ڈالے اور ڈگمگاتا میڈم لا جرنیل کے گھر چلا۔ سارا دن پیانو بجاتا، شہر میں گھومتا، ہر لمحہ لگتا کہ سب اس کی ٹیڑھی ایڑیوں کو گھور رہے ہیں۔ جوتوں سے چھالے پڑ گئے، ذہنی و جسمانی اذیت سہی۔ شام کو تھیٹر پہنچا جہاں بلو بیرڈ کھیلا جا رہا تھا۔ ایک بانسری بجانے والے واقف کار کی مدد سے اسٹیج کے پیچھے گیا۔ ڈریسنگ روم میں اداکار کپڑے بدل رہے تھے، چہرے سنوار رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے۔ بلو بیرڈ بادشاہ ہوبیش سے ریوالور کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ 8 روبل میں خریدا، تم 6 میں لے لو، بھری ہوئی ہے، احتیاط سے۔ مسٹر بلستانوف؟ مرکن نے پوچھا۔ ہاں میں ہوں، کیا چاہتے ہو؟ بلو بیرڈ مڑا۔ معذرت، مرکن نے التجا کی، میں گٹھیا کا مریض ہوں، پاؤں گرم رکھنے کا حکم ہے۔ کل رات آپ بھوتیف اپارٹمنٹس کے کمرہ نمبر 64 میں ٹھہرے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بادشاہ ہوبیس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کمرہ 64 میں میری بیوی ٹھہری تھی۔ آپ کی بیوی؟ مرکن مسکرایا۔ انہوں نے مجھے جوتے دیے۔ سمیون نے نشے میں میرے اور آپ کے جوتے کمرہ نمبر 64 میں رکھ دیے۔ آپ میرے جوتے پہن کر چلے گئے؟ یہ کیا بک رہے ہو؟ بلستانو غصے سے بولا۔ میری تضحیق کرنے آئے ہو؟ نہیں جناب، جوتوں کی بات ہے، آپ کل رات وہاں تھے۔ تم نے مجھے دیکھا؟ نہیں، لیکن آپ کی بیگم نے آپ کے جوتے مجھے پھینک دیے۔ تم اس معزز خاتون پر بہتان لگاتے ہو، وہ بھی اس کے شوہر کے سامنے۔ پردے کے پیچھے شور اٹھا۔ بادشاہ ہوبیش غصے سے لال پیلا میز پر مکہ مارا۔ 2 اداکارائیں بدحواس ہوئیں۔ تم اس بدماش کی بات مان رہے ہو؟ بلو بیرڈ چلایا۔ اسے کتے کی طرح پیٹوں، اس کی بوٹی بناؤں یا اس کا دماغ اڑاؤں؟ سمر تھیٹر کے قریب چہل قدمی کرنے والے آج تک یاد کرتے ہیں کہ چوتھے ایکٹ سے پہلے ایک زرد چہرے، دہشت زدہ آنکھوں والا آدمی ننگے پاؤں تھیٹر سے بھاگا۔ بلو بیرڈ ریوالور لے کر اس کے پیچھے دوڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔